ووٹ جو افراد دینے جا رہے ہیں یا جو دیتے ہیں، مثال کے طور پر پاکستان میں بالخصوص جو موجود ہیں، تو وہ کہتے ہیں عید غدیر یعنی اس کا مطلب ہے ان چیزوں سے بیزاری، ٹھیک ہے، عید غدیر یعنی ولایت فقیہ اور یہ جمہوریت سے بیزاری، تو یہ اس کے درمیان کیا کلیش ہے؟ ان کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ بھئی اگر آپ جمہوری نظام میں شریک ہو رہے ہیں تو آپ غدیر کے منکر ہو گے، امامت کے منکر ہو گے، ولایت کے منکر ہو گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے وہ کیٹیگری جو غیر مقلدین کی ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ نماز میں جو ہے وہ مولا کی ولایت کی گواہی نہیں دے رہے تو آپ ولایت کے منکر ہو گے۔ تو لہٰذا دونوں بندے جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ عید غدیر کے دن آپس میں ملیں، جو ہے وہ خوشیاں بانٹیں، ایک دوسرے کو ساتھ ملیں اور ان کے باتیں، بس ایک دوسرے کو یہ جو ہے وہ سنا رہے ہوتے ہیں کہ تم جو ہے وہ ولایت کے منکر ہو، تم امامت کے منکر ہو، چونکہ تم نماز میں نہیں پڑھتے، چونکہ یا تو تم کیا جمہوریت میں شریک ہو رہے ہو اور کیا ووٹ دے رہے ہو۔ تو اگر اس کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں واقعہ، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی اگر آپ جو ہے وہ جمہوری نظام میں شریک ہو رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ امامت کے منکر ہو گئے ہیں، آپ غدیر کے منکر ہو گئے ہیں۔ غدیر کا کون منکر ہے، کون امامت کا منکر ہے؟ اچھا وہ آپ جی نظام امامت کے منکر ہو گئے ہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ نظام امامت جب امام غائب ہے تو کون سا نظام ہے، یہ کون طے کرے گا؟ یہ آپ نے طے کرنا ہے یا فقہا نے طے کرنا ہے؟ جو روایات اہل بیت کو پڑھتے ہیں جانتے ہیں تو یہ فقہا نے طے کرنا ہے۔ تو فقہا کے درمیان کیا یہ دو نظریے موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں؟ ایک ولایت مطلقہ کا نظریہ، ایک کیا ہے ولایت خاصہ کا نظریہ۔ تو ولایت خاصہ کے نظریے میں کیا اس بات کی اجازت موجود نہیں ہے کہ آپ لوگ زندگی کے جو معاملات ہیں، جو ملک کے معاملات ہیں کہ کتنے صوبے بنانے ہیں، کتنے شہر بنانے ہیں، کتنے ضلع بنانے ہیں، کیا خارجہ پالیسی رکھنی ہے، کیا داخلہ پالیسی رکھنی ہے، کس طریقے سے اپنے حقوق کا دفاع کرنا ہے، کیا وہ اس میں آپ کو اجازت نہیں دیتے کہ آپ جو ہے وہ کسی کو اپنا وکیل بنا دیں اور ووٹ کے ذریعے سے اپنا وکیل بنائیں اور وکیل بنا کے کیا اس سے کام نکلوائیں اپنے؟ کیا اجازت نہیں؟ فقہا اجازت دیتے ہیں، فقہا اجازت دیتے ہیں، روایات میں اجازت موجود ہے، تو پھر آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے ان کو کہ تم لوگ جو ہے وہ مولا کی ولایت کے منکر ہو گئے ہو؟ امام کی غیبت میں جو نظام ہے وہ نظام کے نظام مرجعیت اور نظام فقہا ہے کہ آپ نے فقہا سے جو ہے وہ رہنمائی لینی ہے۔ اب اگر فقہا میں اختلاف ہوتا ہے تو آپ کس فقیہ کے پاس جاتے ہیں؟ جو عالم الفقہا ہے، جو سب سے زیادہ آپ کو بہتر لگتا ہے، آپ اس کی کیا رہنمائی لیتے ہیں، دوسرے کو آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہی جو ہے کہ ووٹ دینا، اب دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں ووٹ دینے کا کیا مطلب ہے جی حاکم بنانا، مولا علی کے مقابلے میں کیا نیا امام کیا سقیفہ میں جا کے جمہوریت میں قائم کرنا۔ وہ بھئی یہ کس نے کہا ہے کہ نظام جمہوریت میں ہم جب ووٹ دیتے ہیں تو ہم حاکم بناتے ہیں؟ آپ پڑھیں سید سستانی کے جو نظریہ ہے۔ سوال ہے، کیا مکتب تشیع میں حاکم اور امام ووٹوں سے بنتا ہے؟ بالکل نہیں بنتا حاکم، مطلب ووٹوں سے بنتے نہیں کوئی حاکم۔ جب ہمارا مبنی ہی ووٹوں سے حاکم اور امام بنانا نہیں ہے تو لاکھ لوگ ووٹ دیتے رہیں اور امام بناتے رہیں۔ ہاں یعنی یہ مکتب تشیع کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ بھی ووٹ سے کوئی بھی ہم حاکم نہیں بنا رہے ہوتے، اس کا عقیدہ یہ ہے، پھر آپ اس کے اوپر الزام یہ کیوں لگاتے ہیں کہ یا آپ ووٹ دے کر آپ حاکم بنا رہے ہو؟ ٹھیک ہے، سن اچھا یہ سسٹم کیا ہوتا ہے؟ اس سسٹم کو ہم فقہ میں کیا کہتے ہیں؟ عقد اجتماعی۔ پہلے آپ عقد اجتماعی کرتے ہیں، عقد اجتماعی کسے کہتے ہیں؟ ایگریمنٹ کرتے ہیں، آپس میں وعدہ کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو آپ کسی کو بڑا بناتے ہیں وہ آپ کا وکیل ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ باب وکالت سے آپ لیتے ہیں۔ یہ فرض کریں کہ ہم نے ایک ہاسٹل کو چلانا ہے، مدرسے کو چلانا ہے، اس میں ہم قوانین بناتے ہیں، وہ کیا ہوگا؟ عقد اجتماعی ہوگا۔ پھر ہم اس میں ایک بڑا بنائیں گے کہ یہ جی ہمارا صدر ہوگا، یہ جی ہمارا سیکٹری ہوگا، یہ فلاں کا مسئول ہوگا، یہ مدیر ہوگا، وہ ہمارا کیا ہے؟ وکیل ہے۔ اس کو ہم شرائط کے اوپر پابند کرتے ہیں کہ ان شرائط کے ساتھ تم کیا چلاؤ گے؟ نظام چلاؤ گے۔ اب وہ کہتے ہیں جی اگر ہم نے ووٹ دے دیا تو اگر وہ غلط کام کریں، کرپشن کریں، تو وہ آپ کی ذمہ پہ نہیں ہے۔ یہ فقہ میں کیا ہے؟ اسباب وکالت ہے اور وکالت مشروطہ ہے۔ وکالت مشروطہ میں کیا ہوتا ہے کہ جن شرائط پہ آپ نے بندے کو آگے بھیجا کہ آپ آگے جائیں، آپ ہماری طرف سے وکیل بن کے جائیں، ہمارے نمائندہ بن کے جائیں اور ہمارے ان باتوں کا دفاع کریں، اس نے شرائط رکھی اس کے اوپر۔ شرائط رکھنے کے بعد جب وہ بندہ آگے گیا، اس نے شرائط کی پابندی نہیں کی، تو اگر وکالت میں شرائط کی پابندی وکیل نہ کرے تو وہ موکل کا عمل شمار نہیں ہوتا، موکل اس کا ذمہ داری نہیں ہوتا۔ یعنی ایک سادہ سی مثال آپ اس کو فقہ میں سمجھ لیں کہ اگر آپ نے کسی کو وکیل بنایا کہ جی آپ میرا جو ہے وہ فلاں خاتون سے نکاح پڑھوا دیں، لیکن شرط کیا ہے کہ اگر وہ مہر کیا ہے 1 لاکھ سے زیادہ نہ مانگے، 1 لاکھ سے تھوڑا مہر ہو تو پھر جی آپ میرا وہاں سے نکاح پڑھوا دیں۔ اس سے کیا کہتے ہیں؟ آپ نے وکالت کو مشروط کر دیا۔ اب جب اس مولانا نے آپ کا نکاح پڑھوایا، وہ 10 لاکھ مہر کے اوپر آپ کا نکاح پڑھوا دیا، تو آپ کیا کہیں گے کہ اس نے وکالت کی شرط کو پورا نہیں کیا، لہٰذا اب جو موکل سے اس کا نکاح یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو یہی کام ووٹ میں بھی ہے کہ ووٹ کا مقصد یہ ہے کہ آپ اسباب وکالت
شرائط طے کرتے ہیں، شرائط طے کر کے آپ اگلے بندے کو آگے بھیجتے ہیں کہ یہ آپ کا وکیل بن کے آپ کے کیا کام نکلوائے۔ تو یہ جو مفاہمت پالیسی ہے، یہ کسی کو حاکمیت جو ہے وہ نہیں دینا کہ آپ کسی کو حاکم بنا رہے ہیں، یا کسی کو جو ہے وہ آپ وکیل مطلق بنا رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ہر قسم کا ظلم کرے، کرپشن کرے، ہم کیا اس کے ساتھ ہیں۔ بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ آپ شرائط کے تحت کسی بندے کو آگے بھیج رہے ہیں، اپنا وکیل بنا رہے ہیں، اگر وہ شرائط پہ عمل نہیں کرتا تو یہ وکالت باطل ہو جاتی ہے، وکالت باطل ہو جاتی ہے۔ اب شرعی طور پہ بھی اس کے لیے وہ کام کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر وہ شرعی طور پہ کام کرتے ہیں تو آپ بھی کیا اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ لہٰذا یعنی مومنین یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ ہم پڑھے لکھے ہیں، ہمارے جو علماء بیٹھے ہیں ان کو بالکل دین کا پتہ نہیں ہے، یہ سارے فاسق ہو چکے ہیں، یعنی بالکل رویہ ایک جیسا لگتا ہے۔ غیر مقلدین جب بولتے ہیں تو وہ کیا بولتے ہیں کہ جی آیت اللہ سید علی خامنہئی کیا ہے، قیاسی ہو گئے، یہ جی حرام کے بچے پیدا کروا رہے ہیں، یہ جی فاسق ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ اور ہمارا مقلد مومن بولتا ہے تو وہ کیا بولتا ہے کہ آپ کے جی فلاں جو عالم دین ہیں، فلاں جو علامہ ہے وہ فاسق ہو گئے، وہ فاجروں کے ساتھ مل گئے، وہ ظالموں کے ساتھ مل گئے۔ یعنی اتنا شوق چڑھا ہوا ہے لوگوں کو تفسیق اور فاسق بنانے کا، ذرا سا بھی حسن ظن نہیں ہے کہ بھئی آپ اگر فقہ پڑھے ہوئے ہیں، آپ اگر دین پڑھے ہوئے ہیں تو آپ سے زیادہ وہ پڑھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ 5 وقت کی مشکل سے نماز پڑھ سکتے ہیں تو وہ باقاعدہ نماز پڑھتے ہیں، وہ مومنین ہیں، صاحبان تقوی لوگ ہیں، انہیں زیادہ پتہ ہے۔ اگر وہ کام کر رہے ہیں تو آپ بسم اللہ سوال رکھیں، آپ سوال رکھیں کہ کیا یہ ووٹ کسی کو حاکم بنانا ہے، تو وہ بتائیں گے کہ یہ فقہ کا باب وکالت ہے، تو باب وکالت آپ پڑھیں۔ اس وقت عراق کے اندر پوری یہ بحث موجود ہے کہ یہ جو آپ ووٹ میں ایک اختیار دیتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ ووٹ نہیں دیں گے، حالانکہ فقہ میں باب وکالت کا کیا مسئلہ ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے اس کا جو ولی ہوتا ہے وہ اس کی طرف سے کیا ہوتا ہے، وکیل ہوتا ہے، سرپرست ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ قانون پاس کروانے کی کوششیں جاری ہیں کہ اگر ایک بندے کے 4 بچے ہیں تو اس بندے کے 5 ووٹ ہونے چاہیے، کیونکہ وہ بچوں کی طرف سے کیا ہے وکیل بن کے کیا ووٹ دے گا، کیونکہ ولایت اس کو حاصل ہے اس کے اوپر، بچوں کے اوپر۔ اسی طریقے سے جو مجنون ہے اس کے اوپر ولی کون ہوگا، بڑا ہوگا، وہ اس کی طرف سے کیا ہے آگے جا کے کسی کو وکیل بنائے گا۔ تو یعنی بچے کو تو وکیل بنانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس کا ولی کیا وکیل بنوائے گا۔ تو لہٰذا مومنین کرام یاد رکھیں کہ ووٹ جو ہے وہ عقد اجتماعی اور اسباب وکالت ہے، وکالت مشروطہ ہے، اور یہ فقہی طور پہ جائز ہے، اس میں کوئی حاکمیت نہیں بنانی ہوتی اور کسی کو ظلم اور کرپشن کی اجازت دینا اس میں نہیں ہوتی۔ ہاں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ چاہے فاسق ہے چاہے کافر ہے، آپ کے حقوق کا دفاع کرے گا، مومن کے حقوق کا دفاع کرے گا، تو آپ اس سے ایک عقد کرتے ہیں، ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں، اس سے آپ وکیل بناتے ہیں شرطیں لگا کے، مشروط کر کے۔ اب اگر وہ غلط کرتا ہے تو آپ فقہی طور پہ اس کے کیا ضامن نہیں ہے۔ اچھا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ووٹ دینا حرام ہے، تو اب ان کے پاس دلیل ہونی چاہیے، اس کے فقیہ کا فتویٰ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس فقیہ کا فتویٰ موجود ہے، آپ فلاں فقیہ کے مقلد ہیں یا اس کے وکیل ہیں، تو آپ اپنی ذمہ داری پہ عمل کریں۔ جس کے پاس فقیہ کی طرف سے حرمت کا فتویٰ نہیں آیا، جواز کا فتویٰ موجود ہے، اس کو آپ اپنی ذمہ داری پوری کرنے دیں۔ یہ کیا کہ آپ اس کے اوپر فتوے لگا دو کہ تم منکر غدیر ہو، تم نے غدیر سمجھی نہیں ہے، تم منکر امامت ہو، تو وہ اس طریقے سے سارے نظام خراب کریں، اور یہ چیز اصلاً جو ہے وہ معقول نہیں ہے۔ تو خداوند کریم سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں کو، ہماری قوم کو شعور عطا کرے، ان کے علم میں اضافہ کرے، کہ وہ پڑھیں، فقہا کو پڑھیں، علم دین حاصل کریں، اور یہ بات سمجھیں کہ اس وقت ہماری کیا شرعی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں۔